الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امدادكم امدادكم ازرنجوكم آزادكم بردین دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ امدادکم فی سبیل اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرم بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو سب عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ علیہ السلام کے امتیوں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ اپنے نیک بندیاں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے بندے
کاملین، اولیاء، صوفیاء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا انہاں دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اج اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دے اولیاء کاملین، صوفیاء، اولیاء، انہاں دے متعلق عرض کریں گے۔ اس ماہ سفر المظفر دے وچ کئی اولیاء اللہ انہوں نے وصال باکمال فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اسلام کی رونق ہے اللہ تعالیٰ کا نبی اور ولی۔ نبی اور ولی اے اسلام کا حسن ہے، رونق ہے دین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انہاں دی صفات کو ان بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت پہ نیک بندیاں دی، اپنے غلاماں دی حضور علیہ السلام نے صفات بیان فرمائیاں۔ آپ علیہ السلام نے انہاں دا مرتبہ و مقام بیان فرمایا۔ اس طریقے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ یاد رکھو، اسی اج مسلمان ہاں، خصوصاً بر صغیر دے لوگ، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ بر صغیر دے جڑے مسلمان نے، صحیح گل یہ ہوئی ہے کہ ایتھے دین پھیلان واسطے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جلوہ کرنا ہویا۔ ایتھے جڑا دین پہنچا ہے اسلام کسی نبی دے ذریعے نہیں، اور اس طریقے کسی صحابی کے ذریعے نہیں، بلکہ جڑے نبی پاک علیہ السلام کے غلام سن، صحابہ کرام کے مرتد سن، جنہ کی محبوب علیہ السلام نے اور رب نے قرآن کے اندر شان و عظمت بیان فرمائی، وہ صوفیاء، اولیاء، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہ کے صدقے ساڈے تک اسلام پہنچا ہے، اور جس کی وجہ کے نال اج اسی مسلمان ہاں۔ اچھی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی نو سلام ہے، بلکہ لکھاں سلام نے، جنہاں نے ساڈے تک نبی پاک علیہ السلام دا دین پہنچایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 90 تو لے کے 99 لاکھ تک جڑے کہ بد مذہب سن، غیر مسلم سن، انہوں ایمان کی دولت نال مالا مال فرمایا ہے۔ اور یہ گل انگریز لکھن تے بھی مجبور ہو گیا، کہتا ہے کہ معین الدین چشتی وہ بندہ ہے جس نے 99 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اسی طریقے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہر اللہ کے ولی نو اسی لکھاں سلام کرنے ہاں۔ انہوں نے دین پہنچایا ہے، لیکن بر صغیر کے اندر دو نبی پاک علیہ السلام کے یہو جے غلام نے جنہ نے دین پہنچایا بھی ہے اور جنہ نے دین کو بچایا بھی ہے۔ اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ انہاں دے وچوں ایک ہستی ہے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسری ہستی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، جس وقت اسلام کی شمع ڈگمگان لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس وقت اپنے نیک بندیاں دا انتخاب کیتا. جدوں لا الہ الا اللہ تے ضرباں لگیاں، جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے ادبی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی جدوں توہین کیتی جا رہی سی، جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے حملے ہو رہے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایہو جہے غیرت مند وجود دا انتخاب کیتا، رب نے اس کو بھیجا. اور جدوں وہ ہستی جلوہ گر ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، پھر اس اللہ دے بندے نے جیڑا کہ رب تعالیٰ دی ذات دے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے متعلق جیڑیاں جناب والا گلاں اٹھ رہی سن، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے جڑے حملے ہو رہے سن، مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دفاع کیتا، اس کا کھانا خراب کیتا، اس کو نیست و نابود کیتا. آپ نے اس دے نال ٹکرا کے قیامت تک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کا دفاع فرما چھڈا. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، پھر آپ تو بعد جدوں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تے حملے ہوئے، جدوں محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس تے حملے ہوئے، انج کہو جدوں محبوب علیہ السلام دی شان و عظمت، آپ دیا جدوں نبی پاک علیہ السلام دی شریعت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت جدوں اس تے حملے ہوئے، جدوں ناموس رسالت تے حملہ ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایہو جے غیرت مند بندے دا انتخاب کیتا جس کو دنیا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام تو یاد کرتی ہے. پھر اللہ نے امام احمد رضا دا جدو انتخاب کیتا تو محبوب علیہ السلام کی طرف لوگ جڑے انگلیاں اٹھا رہے سن، آقا کریم علیہ السلام کی ناموس سے انگلیاں اٹھا رہے سن، ہاتھ اٹھا رہے سن، گلاں کر رہے سن. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ آئے جڑا کہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کر چکا سی، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تنے تنہا اس پوری فوج پورے سیلاب کے نال ٹکرا کے آپ نے قیامت تک کے واسطے محبوب علیہ السلام کی ناموس آپ کی عظمت کا جھنڈا بلند کر چھڈا ہے. اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیتا ہے. یہ یاد رکھو کہ اے اللہ تعالیٰ بندے خود بھیجے گا، اللہ بندے بولو خود بھیجے گا. مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جدو رب نے بھیجا تو جلال الدین اکبر نے جدو اسلام دیاں دھجیاں اڑا رہی سی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد دی یہ تعریف ہے، توجہ کرنا، مجدد اے نہیں ہوتا جڑا ساریاں دے نال مل جاوے، جنہوں پنجابی وچ کہندے نا کہ رڑے دی بچھی، مجدد رڑے دی بچھی نہیں ہوتا. مجدد نو رب تعالیٰ دی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کا خود انتخاب کرتا ہے. مجدد دی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اے نہیں تعریف کہ مجدد بد مذہباں نال لے کے چلے گا، نہیں، مجدد دی یہ شان ہوتی ہے. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شاہی محل کے سامنے آپ نے فرمایا گاں نو ذبح کرو، آپ نے گاں نو ذبح کروا کے دسا ہے مجدد وہ نہیں ہوتا جڑا بد مذہباں نال کمپرومائز کر جاوے، بلکہ آپ نے فرمایا مجدد وہ ہوتا ہے جڑا اسلام نبی دی ذات دین تے جڑا حملہ ہویا ہوئے اس دا دفاع کر کے صاف شفاف تے ستھرا دین محبوب علیہ السلام کی امت کو پیش فرما دے. یہ مجدد دی تعریف ہوتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک اعزاز بخشا ہے، اس امت تے اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث بهذه الامہ علی رأس كل 100 سنة من يجدد لها
اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت دے وچ ہر 100 سال تے ایک مجدد بھیجے گا جڑا دین دا احیاء کرے گا جدو بدمزماں نے دین دا چہرہ مسخ کر چھڈا ہوے گا جدو نئے نئے عقیدے لوگاں نے ایجاد کر لے ہون گے جدو بدعات جناب والا عام کیتیاں گئیاں ہون گیاں جدو دین دے جناب والا دین دے متعلق جدو اور ایمان دے متعلق جدو لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں ہون گیاں نویں نویں جدو عقیدے ایجاد کر لے ہون گے اللہ تبارک و تعالی 100 سال تو بعد ایک ایہو جئی روحانی علمی ایمانی شخصیت بھیجے گا جیڑا اس سلاح دا بند بنے گا اس دے نال ٹکراوے گا بدعات نو ختم کرے گا جیڑی بد عقیدگی 100 سال دے اندر پھیل چکی ہوے گی اس کو ختم کرے گا لوگاں نو سیدھا راہ دسے گا نویں عقیدے ایجاد نہیں کرے گا بلکہ محبوب علیہ السلام دی امت نو پچھلی صدی دے نال انج کڑی جوڑ کے دسے گا ادھر ادھر نہ بھٹکو نویں نویں عقیدے تے فرقے نہ بناؤ اور پچھلی صدی دے صالحین دے نال جڑ جاؤ او اللہ دا ولی پچھلی صدی دے نال جوڑ کے محبوب دے دین دا پرچم بلند محبوب دی عزت تے ناموس دا پرچم بلند کرے گا لجپال نبی دے غلاموں انہاں دے وچوں ایک ہستی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی لجپال نبی دے غلاموں آپ دے دور دے اندر جدو ناموس رسالت دے حملہ ہویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دے جدو حملہ ہوئے آقا علیہ السلام جو غلاموں انگریز خزانے دے رہی آئے انگریز خوش ہو رہی آئے کئی اس نے نام نہاد ملا خرید کے اپنی جیب بچ پا لے لجپال نبی دے غلاموں انگریز خزانے دے کے خوش ہو رہی آئے محبوب علیہ السلام دیاں بے ادبیاں ہوندیاں پیاں نے رب نے اس بندے دا انتخاب کیتا ہے پھر جدو اللہ دا بندہ مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ میدان عمل دے وچ اترے نے لجپال نبی دے غلاموں آپ نے بادشاہ نو نہیں دیکھا وزیر مشیر نو نہیں دیکھا آپ نے کسی علامات فہامہ نو نہیں دیکھا بلکہ محبوب علیہ السلام دی ذات نو دیکھا ہے لجپال نبی دے غلاموں آپ تنے تنہا ساریاں دے نال بدمزماں دے نال ٹکرا کے آپ نے قیامت تک نبی دی ناموس دا جھنڈا بلند کر چھڈیا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیوں انج تے نہیں اسی اعلی حضرت دا نام لینے ہاں لجپال نبی دے غلاموں والی نان پارا ریاست دا والی جدو آپ کی خدمت وچ آیا آ کے عرض کردا ہے جی میری تعریف وچ کچھ شعر لکھو آپ نے قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں کرو مد
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس دا دفاع کیتا لجپال نبی دے غلاموں جتنے بھی آپ دے دور دے وچ فتنے اٹھے نا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر فتنے دا آپ نے مقابلہ ہی کیتا نہیں صرف بلکہ آپ نے اس کو انج دی شکست دیتی ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھن کی ضرورت نہیں پیش آئی اٹھا دیا ہی نہیں اس کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام دے غلاموں اج بندے نا صرف امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے متعلق ایک گلا کرتے ہیں جی بس وہ ایکو بندہ سی جس نے صرف نعتاں پڑھیاں نے نہیں امام احمد رضا نو 55 تو زیادہ علوم دے مکمل دسترس حاصل سی اور آپ نے اس دور کے اندر 1000 تو زائد کتب لکھیاں نے امام احمد رضا نے اور آپ نے ان علوم دے وچ کتب لکھیاں نے جنہاں دا اج تک کوئی ترجمہ کرن والا بھی مائی دا حال نہیں گزرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں محبوب علیہ السلام دے امتیوں یاد رکھو اے مرزا غلام قادیانی دجال اے جڑا سی نا بے ایمان اے بھی پہلے مجدد بنا سی اکے باری اے نے نہیں نبوت دا دعویٰ کیتا اے یاد رکھو اے نے پہلے مجددیت دا دعویٰ کیتا سی کہندا سی کہ میں مجدد ہاں اس تو بعد اے نے اگلی سیڑھی تے قدم رکھا ہے کہندا میں نبی ہاں لیکن مجدد دی شان کی ہے مجدد دی شان یہ ہے کہ اس دور دے جتنے بھی علماء اولیاء صوفیاء جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مجدد سارے دا سردار ہوتا ہے اچھی آواز میں کہنا سبحان اللہ مجدد سارے دا سردار ہوتا ہے باقی سارے اس دور کے اندر جتنے بھی ولی ہوتے ہیں سارے مجدد کے پیچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجدد کو شان بخشتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مجدد سن اے مرزا غلام احمد قادیانی یہ پہلے مجدد بنا پھر یہ جڑا ہے نا اس نے اگلی سیڑھی تے قدم رکھا لیکن مجدد بد مذہبہ دا خاتمہ کرتا ہے مجدد نال نہیں لڑتا اے بے ایمان مجدد تو بعد انہیں اگلے سٹیپ تے قدم رکھا کیویں اے گل سننا اسی کہنے ہیں نا جی قادیانی کافر نے بالکل شک ہی کو نہیں اس بے ایمان کو راہ دکھایا کنے ہے کسی نے راہ دکھایا ہے نا کہ تو بن جا نبی ٹھیک ہے گل کی سمجھ آ رہی ہے نا جی ظاہر گل ہے کسی نے تو انہوں دسا ہے نا نبی بن جا سیانے بندے کہتے ہیں چور جڑے ہوندے نا چور دو قسم کے ہوندے نے کی ایک تو وہ چور ہوتا ہے نا جڑا سن لاوے جڑا چوری کرے جا کے جڑا چوری کرے سن لاوے چیز چکے ایک وہ چور ہوتا ہے ایک وہ بھی چور ہوتا ہے جڑا دلالی کرتا ہے کہتا ہے آج بندہ کو نہیں جا چلا جا جی ہے نا یار بولو سمجھ آئی پہ سبحان اللہ وہ دلالی کرنے والا بھی چور ہوتا ہے دلال کہتا ہے جا آج کو نہیں ہے گھر جا کر لے چوری لا لے سن جس طریقے وہ چور مجرم ہوتا ہے ایسے طریقے دلالی کرنے والا مجرم ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ بھی تو گل سنو نا ایک دلالی پہلے کیتی کس نے کہ کوئی نبی بن جا تو نبی ایک زمانے کے اندر فتنہ پھیلان والا پہلا بندہ اسماعیل دہلوی جس نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان جس کے اندر ایک گل یہ لکھی کہ معاذ اللہ محمد مر گئے مٹی میں مل گئے اب تسی دیکھا ہوئے گا انڈیا کے ایک نام نہاد سکالر ہے سکالر ایک نہیں ہوتے سکالر اگر ویکھنا ہوئے تو کدے پاکستان آنی تمہیں دساں کہ سکالر کی ہوتے ہیں اے ذاکر نائک ذاکر نلائک یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا سکالر ہاں یہ کو پوچھا گیا توجہ کرنا یہ پوچھا گیا کہ اج کے دور کے محمد نے کہتا محمد مر کے مٹی چ مل گئے ختم ہو گئے کہتا ہے کہ اج کے دور کے یہ مننا بھی ضروری نہیں ہے پہلا بندہ سی اسماعیل دہلوی جب انہیں کہا کہ محمد مر کے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے تے ایک اور نام نہاد نے آواز ماری انہیں کہا جی محمد تو بعد اگر ہزارہ بھی نبی آ جان تو حضور کی خاتمیت وچ کیڑا فرق آندا ہے لہذا حضور آخری رمن گے اگر ہزارہ بھی آمن میں خاتمیت وچ فرق نہیں آتا جدو یہو جہاں گلاں ہوئیاں نا تو پھر اس قادیانی دجال بے ایمان نے چھاڑ ماری تو میدان میں آ گیا کہنے لگا کہ پھر میں نبی ہاں نبی پاک علیہ السلام تو غلاموں جس نے رستہ دکھایا ہے کہ جا نبوت ختم ہوگی ختم ہو گئے مل گئے مٹی دے وچ بن جا نبی جس طریقے قادیانی
قادیانی دجال کافر ہے. اسی طریقے جس بندے نے یہ پہلی گل کی ہے کہ محمد مر کے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے, قادیانیاں نو راج کھان والا اسماعیل دین بھی اسے کھاتے وچ ہے. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اور جدو یہ گلاں ہوئیاں نا تو پھر امام احمد رضا اٹھے اچھی آواز نال کہے سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, آؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے عقیدہ عطا کیتا. میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان سنیے. اللہ دے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آپ نے فرمایا کہ اللہ دے سارے نبی زندہ نے. کی اللہ دے سارے نبی زندہ نے, لہذا اسماعیل دین نے کیا جی محمد مر گئے مٹ گئے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے نبی کی امت نو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا کے دسا. آپ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام فرمانے ہیں اللہ کے سارے نبی زندہ نے. حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول زندہ ہے. ایک گواہی, ایک گارنٹی, ایک شہادت ہے. تاجدار ختم نبوتی اللہ کے بندوں محبوب کے غلاموں, جس رب نے محبوب کے صدقے دے نال جنہاں نو نبوت منصب رسالت عطا کیتا, وہ تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں کہ سارے زندہ نے. جدو حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے زندہ نے. جنہاں کی زندگی کا خطبہ تاجدار ختم نبوت پر کرتے ہیں. اللہ نے اس کملی والے آقا علیہ السلام کو دنیا کا درجہ کی زندگی عطا کی ہوگی. لہذا میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں, آپ نے پھر اس حدیث کے مطابق سانو ایک گل سمجھائی. آپ فرماتے ہیں اے نہ سمجھنا کہ مرتے مٹی دے وچ مل گئے ختم ہو گئے, بلکہ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. زندہ نبی دے غلاموں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نبی دے درود و سلام پڑھن والے زندہ امتیوں حق لہرا کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت پیش کرو. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یا اللہ جڑا اج بندہ تیرے محبوب علیہ السلام کو زندہ کرے تے سمجھ کے محبوب کی ذات کو درود و سلام پڑھے, یا اللہ اج سوے تے کمی والے کی زیارت نصیب ہو جاوے. کل کہو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے, چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے. میرا دل کی چمکا دے چمکانے والے. اچھا, آپ دے جتنے بھی آپ دی شاعری ہے نا ساری قرآن حدیث کا ترجمہ ہے. امام احمد رضا کا کوئی ایسا شعر نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف ہوئے. آخری گل سنو مرزے بے ایمان دے متعلق دی چھٹی. یہ کہندا سی لانتی, انہیں یہ گل کی کہندا ہے کہ جڑا مینوں نہیں منتا نا, توجہ کرنا, کہندا ہے جڑا مینوں نہیں منتا نا وہ کنجری دا پتر ہے. تے جڑا ان دا پتر سی نا فضل احمد مرزے دا, انہیں انہوں ساری زندگی نبی نہیں مننا, تے مرزے دی زندگی دے وچ مرا, تے مرزے
کسی نے وہ جنازہ اس واسطے نہیں پڑھا کہ مینوں منتا نہیں. یہ تو پتا چلتا ہے کہ پھر اندر پتر نے نہ مننا جدو وہ پتر پھر کنجری کا پتر ہویا نا. ہاں جی ہویا نا یار بولو. تے جن دے گھر کنجری ہوے پھر تسی جانتے ہو آپ کیڑا چنگا ہوے تے کیڑا شریف ہوے گا. لہذا اللہ نے محبوب دے ختم نبوت دا رب تعالیٰ نے سلسلہ ختم کر دیتا حضور کو بھیج کے. رب نے دانے لا دیتے بیلٹ کر دیتے فرمایا محبوب تیرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.